الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ وہ جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے تے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو تے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو تے نازاں والے بڑے ویخ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ تے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے او کملی والے جے ویکھن تے دل ویخ دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے ہو کملی والے جے ویکھن تے دل ویخ دے ہو تاج لولاک دا پا کے آیا نبی تاج لولاک دا پا کے آیا نبی تے تاج والے بڑے ویخ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ ہو ایڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی ہو جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی ہو ایڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی ہو جتھے جا کے رکی ڈاچی
محبوب دی تے نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی ہو نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی تے کوٹھیاں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ قابل گرشیر تے دتی نبیاں گواہی ہو شان دیکھو ذرا شاہ لولاک دی تے دتی نبیاں گواہی سمی ساک دی شان ویکھو ذرا شاہ ہو ایڈی سونی سی بولی نبی پاک دی ایڈی سونی سی بولی نبی پاک دی تے سب کتاب مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ سبحان اللہ پیار والوں کے لیے شعر ہو پیار سونے چمک پہ بو بکرو عمر عثمان حیدر جائے تے پیار سونے نو کیتا تے چمک پہ بو بکرو عمر عثمان جائے تے کول پاویں ابو جیل ورگے رہے تے کول پاویں ابو جیل ورگے رہے تے او مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ او جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے تے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو تے نازاں والے بڑے ویخ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا
آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا بند قدوس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر فرمایا۔ پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ حضرات گرامی، نقطے کی بات کرتا ہوں، عام ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن لفظی ترجمہ ماں کا معنی ہے نفی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ بزرگان دین مفسرین کرام نقطہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ یہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پھر بھی بات واضح تھی، ہر ایک کو پتہ چل سکتا تھا، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی۔ سادہ سا ترجمہ اللہ فرما دیتا محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے پہلے نفی کی پھر اثبات کی، پہلے نفی کا ذکر پھر اسبات کا ذکر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب پہلے نفی کا ذکر ہو بعد میں اسبات کا ذکر ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ شان جو مذکور کو ملی ہے اس شان کا مالک کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ رحمت للعالمین کی شان اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، کوئی بھی مسلمان جب ہوتا ہے تو دیکھو وہ کیا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، پہلے نفی کا ذکر ہے بعد میں اثبات کا ذکر ہے۔ لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، پہلے نفی ہوئی، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ مگر اللہ، پہلے نفی کا ذکر بعد میں اسبات کا ذکر، تو پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا جس طرح ساری کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ،
کائنات میں دوسرا خدا نہیں، اسی طرح کائنات میں کوئی دوسرا رحمت للعالمین بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے نفی کا ذکر فرمایا، بعد میں اثبات کا ذکر فرمایا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے نفی کا ذکر ہو تو بعد میں اثبات کا ذکر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شان، یہ محبوبیت کی شان، یہ محبوبیت کی شان اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو رحمت للعالمین کو عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت عام ہے سب کے لیے، حضور کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، بلکہ یوں سمجھے میرے محبوب سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے، حضور کا سارا وجود ہی رحمت ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو رحمت لے کر آئے۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو رحمت لے کر آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو رحمت لے کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے تو رب کی رحمت لے کر آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لے کر نہیں بلکہ رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال بھی رحمت ہے، حضور کا جمال بھی رحمت ہے۔ کوئی بھی حالت ہو، میرے محبوب جلال میں ہو پھر بھی رحمت، جمال میں ہو پھر بھی رحمت۔ حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اگر میں کسی وقت جلال میں غصے میں آ کر اپنے کسی امتی کے لیے بد دعا فرما دوں تو میرے محبوب نے رب سے دعا فرمائی، یا اللہ اس میری بد دعا کو بھی میرے امتی کے لیے رحمت بنا دینا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے محبوب دعا فرما رہے ہیں اپنے رب سے، یا اللہ اگر میں جلال میں آ کر کوئی دعا کر دوں، یا اللہ اس دعا کو بھی میری امت کے لیے تو رحمت بنا دینا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اگر میں کسی موقع پر اپنی امت کے لیے کوئی بد دعا فرما دوں، یا اللہ تو پھر بھی ان کو اتنا ہی ثواب عطا فرمانا جتنا تو فرض نماز پڑھنے والوں کو ثواب عطا فرمانا۔ تو کتنی سعادت ہوئی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، حضور کا پورا وجود ہی سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے، حضور کا جلال بھی رحمت ہے، میرے محبوب کا جمال بھی رحمت ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کائنات میں کوئی بھی ہو، حضور ہر ایک کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، انکار کرنے والوں کے لیے بھی رحمت، میرے محبوب مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرق یہ ہے، صرف فرق یہ ہے
کہ ایمان والوں کے لیے میرے محبوب دنیا میں بھی رحمت ہیں، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اور جو ایمان نہیں لائے لیکن حضور کی امت کی وجہ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت، ساری کائنات میں کوئی بھی ہو، آپ شجر و حجر کے لیے رحمت، بحر و بر کے لیے رحمت، شجر و حجر ثمر و پھل کے لیے رحمت، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، جن و انس کے لیے آپ رحمت، میرے دوستو شمس و قمر کے لیے آپ رحمت، میرے دوستو فرشیوں کے لیے رحمت، عرشیوں کے لیے رحمت، حور و غلمان کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت۔ اللہ نے ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ رب دو جہان نے قرآن میں اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، محبوب کے لیے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گویا رب نے فرمایا اے محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، اپنے لیے بھی عالمین، محبوب کے لیے بھی عالمین۔ رب دو جہاں نے فرمایا محبوب جن جن کے لیے میں رب العالمین ہوں، ان کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ حضور کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ حکمت کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ رب یہ کائنات میں کیوں اعلان فرما رہا ہے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا؟ بزرگان دین نے بڑی حکمتیں درج فرمائی، ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح دیکھو بچے کو حقیقی طور پر پالنے والی خدا کی ذات ہے، حقیقی مربی خدا کی ذات ہے، لیکن مجازی طور پر اس بچے کو پالنے والے اس کے والدین ہیں۔ حقیقی مربی خدا، مجازی مربی اس کے والدین ہیں۔ اب ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن ماں کے دل میں رحمت موجود ہے، ماں کے دل میں رحم موجود ہے۔ رحمت کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے دل میں رحم موجود ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کس طرح ماں دل و جان سے اپنے بچے پہ قربان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سردیوں کی لمبی راتوں میں جب وہی بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو ماں خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور اپنے بچے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے اپنے بچے پر اپنی نیند کو بھی قربان فرما دیتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ماں کے دل میں رحم نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا وہ بچہ تڑپ کر جان دے دیتا اور ماں پرواہ نہ کرتی۔ اللہ نے اس لیے بچے کو بعد میں پیدا کیا، ماں کے دل میں پہلے محبت پیدا فرمائی۔
پہلے رحم پیدا فرمائے۔ تو خالق کائنات جل شانہ نے اسی لیے کائنات میں یہ اعلان فرمایا، اے دنیا والے لوگوں سنو، میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا جس طرح ماں کے دل میں اگر رحمت نہ ہوتی تو بچہ پروان نہ چڑھتا، اسی طرح اگر میرا محبوب رحمت للعالمین بن کر تشریف نہ لاتا تو نہ میں کائنات کو بناتا، نہ میں اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا۔ فرمایا اگر رحمت للعالمین نہ ہوتے تو دنیا والوں نہ میں کائنات کو پیدا کرتا، نہ اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی رحمت لے کر تشریف لائے، اور میرے محبوب رحمت بن کر تشریف لائے۔ اب یاد رکھو، لینے والا گدا ہوتا ہے اور دینے والا آقا اور بادشاہ ہوتا ہے۔ لینے والا گدا، دینے والا بادشاہ۔ تو گویا ثابت یہ ہوا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ساری کائنات گدا ہے، حضور ساری کائنات کے مالک اور بادشاہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، بیچنے والا ہے رب العالمین، جس کو بیچا وہ ہے رحمت للعالمین۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، کس کی طرف بیچا؟ عالمین کی طرف۔ بیچنے والا خدا، جس کو بیچا وہ حضور، اور جس کی طرف بیچا وہ عالمین جہان۔ بیچنے والا اور ہے، آنے والا اور ہے، اور جس کی طرف بیچا وہ اور ہے۔ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں محبوب کو نہ ادھر ملاؤ نہ ادھر ملاؤ، کیونکہ بیچنے والا رب العالمین ہے، آنے والے رحمت للعالمین ہے۔ بیچنے والا اور ہے، آنے والا اور ہے، اور جس کی طرف بیچا یہ جہان اور ہے۔ لہذا حضور کو نہ ادھر ملاؤ نہ ادھر ملاؤ، بیچنے والا رب العالمین، جس کو بیچا وہ رحمت للعالمین۔ اب ذرا غور فرماؤ، بیچنے والا خالق کائنات، اور جس کو بیچا وہ سرور کائنات۔ کیا بنا کر بیچا؟ رحمت بنا کر۔ کس کی طرف بیچا؟ عالمین کی طرف بیچا۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، میں عالمین کی تشریح فرما دوں۔ بہت سے لوگ عالمین کے وسعت کے دائرے کو بڑا چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں کہ عالمین کا دائرہ بڑا مختصر ہے۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، عالمین عالم کی جمع ہے۔ سارے عالموں کو جمع کرو تو پھر ایک عالمین بنتا ہے۔ عالم نہوت، عالم طاغوت، عالم ملکوت، عالم ارواح، اس دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، عالم برزخ کا عالم، جوانی کا عالم، بڑھاپے کا عالم، مشرق والوں کا عالم، مغرب والوں کا عالم، شمال و جنوب والوں کا عالم، ان تمام عالموں کو سمیٹو تو ایک لفظ عالمین بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر عالمین کی وسعت کو دیکھنا ہے، دائرے کو دیکھنا ہے، تو یہاں سے اندازہ فرما لو، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔
اب اس عالمین کے دائرے کے دیکھو کتنا بڑا دائرہ. رب کس کا مالک نہیں ہے؟ رب نے کس کو پیدا نہیں فرمایا؟ زمین کی تہ سے لے کر عرش کی بلندیوں تک جس چیز کو بھی تخلیق کیا، پیدا کیا، میرے خدا نے پیدا کیا. رب العالمین کے دائرے کو دیکھو کتنا وسیع ہے. ہر چیز رب العالمین کے دائرے میں داخل ہے. اللہ رب العالمین ہے اور میرے محبوب رحمت للعالمین ہے. اللہ یا رسول اللہ یا اللہ. بہت سے لوگ، صرف نقطے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، حضور کی رحمت کے دائرے کو بڑا چھوٹا کرتے ہیں. کیوں؟ دلوں میں بغض ہے نا، اناد ہے. کہتے ہیں حضور عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کو مانا حضور ان کے لیے رحمت ہے. عالمین کے دائرے کو بڑا چھوٹا کرتے ہیں کہ حضور صرف ماننے والوں کے لیے رحمت ہے. میرے دوستو پہلے سن لو، یہ ہمارا ایمان ہے. یاد رکھو سابقہ انبیاء صرف اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت تھے اور میرے محبوب کل جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے. میں عرض کر رہا تھا وہ رحمت کے عالمین کے دائرے کو بڑا مختصر کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف ماننے والے. میرے دوستو ہم کہتے ہیں تم عالمین کے دائرے پر کیسے اپنی کینچی چلا سکتے ہو؟ میرے دوستو تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ کیا رب صرف ماننے والوں کا رب ہے؟ رب العالمین جو عالمین ہے کیا رب صرف ماننے والوں کا رب ہے؟ نہیں. رب کو مانے یا نہ مانے وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے. اسی لیے جب رب العالمین کے دائرے کو چھوٹا کرنے کی تجھ میں ہمت اور جرت نہیں ہے، پھر رحمت للعالمین کے دائرے کو تو کیسے چھوٹا کر سکتا ہے؟ حضور کو مانے یا نہ مانے میرے محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. تو عرض کر رہا تھا حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ شیطان کے لیے بھی میرے محبوب رحمت بن کر تشریف لائے. تفسیروں میں آتا ہے کہ جب شیطان کو لعنتی قرار دیا، رب نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو ایک زبردست فرشتے کو اس پر مسلط کر دیا. وہ فرشتہ شیطان کو مارتا، شیطان چیخو پکار کرتا، روتا، اور دوسرے دن تک اس کے چہرے پر وہ نشان باقی رہتے. جب رحمت للعالمین کی آیات مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں بھی اس جہان میں سے ہوں. اللہ اکبر. بڑی شان والے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب رب نے قرآن کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب آپ سارے عالموں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن جا کر تشریف لائے. شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں بھی اسی عالمین میں سے ہوں، مجھے بھی تیری محبوب کی رحمت کا حصہ ملنا چاہیے. تو اللہ جل شانہ نے حضور کی رحمت کی برکت سے شیطان کی اس مار کو، شیطان کے اس مکے کو معاف فرما دیا. لہذا رحمت للعالمین کی رحیمی کا حصہ اللہ نے شیطان کو بھی عطا فرما دیا. اللہ اکبر. روایات بڑی لمبی ہیں، دلیلیں بہت زیادہ ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
طائف میں جاتے ہیں تو لہو لہان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں ہیں تو کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید فرمایا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائیں، تو میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے کائنات کے لیے مجھے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا اللہ نے مجھے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ طائف کی بستی میں لہو لہان کیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، بڑی بڑی طاقت والے فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے گفتگو فرماتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فرشتوں ذرا اپنا تعارف کراؤ۔ ایک فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی سمندروں پر ہے، حکم فرمائیں طوفان نوح کی طرح پانی لے آؤں۔ کسی فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی ہوا پر ہے، حکم فرمائیں تو قوم عاد و سمود کے لیے اتنی ہوا نہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی سورج پر ہے، حکم فرمائیں تو سورج کو اتنا قریب لے آؤں ان کے مغز کھول جائیں۔ ایک فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ میری ڈیوٹی ان پہاڑوں پر ہے، حکم فرمائیں تو پورے پہاڑ کو جڑ سے اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دو، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے جب فرشتوں کی باتیں سنی تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضور نے اس وقت فرشتوں سے کیا فرمایا؟ فرشتوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا حضور نے دعا فرمائی یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو فرشتے بھی عش کر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے پاس جب بھی ہم آئے انہوں نے قوموں کے لیے بد دعائیں فرمائی، اللہ نے عذاب بھیجا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کتنے رحمت والے ہیں، کتنے رحیم ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا تو میرے محبوب نے پھر فرمایا فرشتوں اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر، میرے دوستو فتح مکہ کا دن کس کو یاد نہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کافروں مشرکوں نے اتنی تکلیفیں دی حتیٰ کہ مکہ میں رہنا آپ کا دشوار ہو گیا، رب کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا میرے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم گن کر ان سے بدلے لیں گے، آج ان کا محاصرہ کریں گے۔ لیکن میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ آج امن کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے، جو بھی آیا حضور نے سب کو معاف فرما دیا۔ اس لیے حضور ساری کائنات کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی۔ وہ ابو سفیان جس کے گھر میں سارے پراپو کنڈے ہوتے تھے، حضور نے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اس کو بھی سلامتی مل گئی، اس کو بھی امن مل گیا۔ وہ ہندا جس نے آپ کے چچا امیر
अमीर हमजा का कलेजा चुभाया था, हजूर ने अपनी रहमत के दामन में लेते हुए उसे भी माफ़ फरमा दिया। वो वहशी जिसने अमीर हमजा को शहीद किया था, हजूर ने उसको भी माफ़ कर दिया। बल्कि मेरे महबूब ने फरमाया, सुनो आज अमन का दिन है, सलामती का दिन है, किसी से कोई बदला इंतकाम नहीं लिया जाएगा। हजूर ने फरमाया, मैं बतकाज़ाए रहमतन लिल आलमीन होने के सबको मुआफ़ फरमाता हूँ। बेशक माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये इंसान की क्या बात, जानवरों तक हजूर की रहमत से फ़ायदा लेते हैं। एक मरतबा हजूर बाहर, सिर्फ इशारा करता हूँ, 2 बज गए हैं, हजूर बाहर तशरीफ़ ले गए तो क्या देखा कि एक हरनी जाल में फंसी हुई है। उसने हजूर अलैहिस्सलाम को पुकारा, बुलाया, हजूर करीब तशरीफ़ ले गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरनी क्या कहती हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे इस गार में, पहाड़ में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे अर्ज़ करती हूँ मुझे जाल से आज़ादी दिलवा दो, कैद से आज़ाद कर दो, अपने बच्चों को दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊँगी। हजूर की रहमत ने गवारा न किया कि इसकी बात न सुन। मेरे महबूब ने उसको आज़ाद फरमा दिया। वो इराबी आया, आके कहने लगा कि आपने मेरे शिकार को छोड़ दिया। हजूर ने फरमाया, वो अल्लाह के नबी से वादा करके गई है, अभी वापस आ जाएगी। शिकारी यहूदी कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, इसी तरह जाल से निकला हुआ शिकार भी वापस नहीं आ सकता। अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे कि वो हरनी दोनों बच्चों को लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुई और अपने सर को हजूर के कदमों में झुका दिया। जब उस इराबी ने उस हरनी के सर को झुकता हुआ देखा, उसने पहले कहा था अगर वो हरनी वापस आ गई तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। हजूर ने फरमाया वो अभी आ जाएगी, वो अल्लाह के नबी से वादा करके गई है। जब वो वापस आई, उसने सर को झुकाया, एक कदम में हरनी ने सर को रखा और दूसरे कदम में उस अराबी का सर झुक गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना रहमत वाला एक हाथ हरनी के सर पे रखा, दूसरा हाथ उस इराबी के सर पे रखा और हजूर ने फरमाया, हरनी जाओ, तुम्हें कैद से आज़ादी है। और उस इंसान को कहा, जा, तुझे जहन्नम की आग से आज़ादी है। हजूर हर एक के लिए, शजरो हजर, शम्सो कमर, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए मेरे महबूब रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। याद रखो, बातें बहुत ज़्यादा हैं, वक़्त मुख्तसर है। रहमत पहले थी, आलमीन बाद में था। अभी ये आलमीन बना नहीं था। अल्लाह ने रहमतन लिल आलमीन को पहले पैदा फरमा दिया। अगर आलमीन पहले बन जाता तो हुजूर किन के लिए रहमत होते? फिर वो वक़्त क्या था कि उनके लिए कोई भी रहीम ना होता, रहमत फरमाने वाला ना होता। लिहाजा रहमत पहले थी, आलमीन बाद में थे। तो इससे ये भी साथ वो हजूर तशरीफ़ ना लाए तो उस वक़्त भी रहमत थे, हजूर तशरीफ़ ले आए तो उस वक़्त भी रहमत है। हजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो मेरे महबूब उस वक़्त भी कायनात के लिए रहमत है। दोस्तों, तुम्हें मुबारक हो, खुशखबरी हो कि तुम बिन देखे हुजूर पर ईमान लाए हो। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, उसको मुबारक हो जो मुझे देख कर मुझ पर ईमान लाया है। सहाबा बड़े खुश हो रहे थे कि हुजूर हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि उसको मुबारक हो जो मुझे देख कर ईमान लाया है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फिर हजूर ने आगे गुफ्तगू फरमाई, फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, उन लोगों को 7 मरतबा मुबारक हो जो मुझे देखेंगे नहीं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
فرمایا ان لوگوں کو 7 مبارکیں ہوں، 7 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ہمیں بھی اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا، اللہ کے محبوب نے 7 مرتبہ ہمیں مبارکی عطا فرمائی۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ کرم سب پر ہے، کوئی بھی ہو، ہر جگہ سب کے لیے حضور رحمت بن کر آئے۔ کرم سب پر ہے، کوئی بھی ہو، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ہو، بٹ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ذات کا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کرم سب پر ہے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اس دنیا میں ہو یا قبرستان میں ہو، کرم سب پر ہے، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب پر کرم ہے۔ وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ تو میرے محبوب کی رحمت سب کے لیے ہے، وہ دنیا میں ہو یا قبرستان میں ہو۔ حضور کی رحمت اس جہان میں بھی ہے، حضور کی رحمت اگلے جہان میں بھی ہے۔ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عالمین کا دائرہ بڑا وسیع ہے، تمام عالموں کو سمیٹو تو پھر ایک عالمین بنتا ہے۔ جس طرح رب العالمین ہے اسی طرح کائنات کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے۔